شادیوں پر جائیں تو کھانا کسی کا ہوتا ہے، پیٹ تو آپ کا اپنا ہوتا ہے، وہاں بھی اپنے ہاتھ کو اتنا ہی استعمال کریں، اتنا ہی کھانا کھائیں جو آپ کا معدہ آرام سے ہضم کر سکے۔ اور کیا رہ گیا مسئلہ؟ گیس کا استعمال۔ گیس اگر بند ہو جائے گی تو لکڑیوں کا استعمال شروع کر دیں، اور اگر گیس ملتی ہے تو اس کا کم یوز کریں، تھوڑا استعمال کر لیا کریں۔ باقی دودھ مہنگا ہو گیا ہے تو دودھ جو ہے وہ چائے میں کم ڈال لیا کریں، پتی کا کہوہ بنا لیا کریں، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال لیا۔ یہ پوری قوم کو سوچنا پڑے گا، یہ 2 4 6 10 50 بندوں کی بات نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو پوری عوام جو ہے یہ سارے غور و فکر کریں، اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ سادگی کی طرف لیں، سمپل لائف گزارنا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے جو ہوئے ہیں نا امیر ترین لوگ، وہ بل گیٹس کے ایک دن ہم حالات زندگی پڑھ رہے تھے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی اور اس کی زندگی سب سے سادہ، کروڑوں اربوں ڈالر کے جو انسانیت کے اوپر جو خرچہ کرنے والی شخصیت ہے، پوری دنیا میں ان کے فلاحی ادارے اور کیا کیا کچھ ہے، اور ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو ایک غریب بندہ جو ہے ہمارا، اس کو بھی شرم آئے گی کہ وہ تصنع و بناوٹ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب بات رہ گئی یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ پیٹرول، بجلی، گیس، اس کے گرد گھوم رہی ہے، اس سے ہم نکلنا چاہیں بھی تو نکل نہیں سکتے۔ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور قرضوں کی یہاں پر بھرمار ہے۔ تو عوام کے اوپر ہی وہ پڑنے ہیں ٹیکسز وغیرہ جو ان کے چارجز پڑتے ہیں۔ اب بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو اس کا حل کیا ہے؟ گرمی کا موسم آ جائے گا تو پنکھوں کا استعمال جو ہے، ویسے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پنکھے تو چلتے نہیں ہیں، قدرتی ہوا کے اندر بیٹھ کر گزارا کریں۔ اللہ نے جو تازہ ہوا رکھی ہوئی ہے، ہاتھ سے پنکھا بھی جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا ہر بات کے اوپر کہ ہم سادہ سے سادہ کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ ڈرم سٹک، یہ برگر، پیزے، شوارمے اور یہ فضولیات کی جو چیزیں ہیں، یہ کھانا کوئی صحت کے اصولوں کے بالکل منافی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن چونکہ رواج بن گیا، عادت بن گئی۔ ہماری جو ینگسٹر ہے قوم، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ینگ بلڈ جو ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے حفظان صحت کے اصولوں کا کہ وہ ہوتے کیا ہے۔ صحت کے اصول نہیں پتہ، فاسٹ فوڈ جو ہے یہ بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، اور ہم اس کے دل دادا بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہی کھوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا دیکھی کا معاشرہ ہے، عقل شعور تو ہے کوئی نہیں نا۔ تو عقل شعور کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سننے کا رواج نہیں، کوئی رہنمائی دیتا بھی ہے تو اس کی سنتے نہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا اپنا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری زبان۔ انگریز پہنتے ہیں کبھی جبے؟ انگریز پہنتے ہیں شلوار قمیض؟ نہیں کرتے نا۔ جب وہ آپ کی کوئی چیز کی نقل نہیں کرتے تو ہم ان کی نقلیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غلامانہ ذہنیتیں۔ وہ ہمارے لباس نہیں پہنتے، وہ ہماری زبان، وہ عربی بولتے نہیں بولتے، ہم انگلش کیوں بولتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلامانہ۔ ٹھیک ہے، انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے، مگر جو اللہ رسول کی زبان ہے وہ بھی تو آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم بچوں کو وہ نہیں سکھاتے، ہم کہتے ہیں بچے کو انگلش آنی چاہیے، اسے ممی، ڈیڈی، پاپا یہ الفاظ سکھاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ الفاظ بھی نہیں اب اچھے لگتے، والد، ابو، ابا جی، یہ الفاظ نہیں اچھے لگتے۔ اور ادھر ہم پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ادھر تو ابو آتا ہے، پڑھتے ہیں نا، ابو سفیان پڑھتے ہیں۔
ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم تھے، ان کے کیا تھے آپ؟ ابو تھے۔ تو ہمیں کیا پسند ہے؟ ابو نہیں پسند، پاپا، ڈیڈی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بات ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، دوسروں کی نقلیں اتار کر کوا چالا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہمارا وہ حال ہوا، آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایک طرف چلے۔ تو یہ عرب لوگ ہیں، دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنا لباس ہوتا ہے، اپنی زبان میں سپیچ کرتے ہیں۔ عرب کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے جبے ہوتے ہیں، سروں پہ وہ امامے ہوتے ہیں اور اپنی انگلش میں بات کرتے ہیں، وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتے۔ کبھی دیکھے پینٹیں پہنے ہوں؟ نہیں، وہ چاہے امریکہ کا صدر بھی آ رہا ہے وہ اپنا جبہ پہن کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنی کلچر، اپنی تہذیب، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا قومی لباس کون سا؟ شلوار قمیض۔ ہمیں شلوار قمیض پسند کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ ہمیں انگلش کیوں پسند ہے؟ اگر انگلش ہی پسند کرنی تھی تو پھر قومی زبان انگلش رکھ لیتے، اردو کیوں رکھی تھی؟ تو یہ پتہ کس نے اردو کہی تھی کہ یہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جو ساری زندگی انگریزوں میں رہے، جن کی زبان انگلش تھی، وہ کہتے تھے نہیں، اپنی زبان جو ہے وہ اردو۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ میں نے، علامہ اقبال ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، میں لندن انگلستان کی فضاؤں کے اندر رہا، وہاں بھی میں صبح خیزی، شب بیداری اور تہجد گزاری، یہ بھی عادتیں میری نہیں چھوٹی۔ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال وہاں بھی جو ہے اپنا مشرقیت قائم رکھی، مشرقی لباس پہنتے تھے۔ ہمیں اپنی مشرقیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات اخلاقیات کی، تو کوشش کریں اخلاق پر قائم رہنے، غصے سے پرہیز کرنے کی۔ تو اس میں وہ خرچہ تو نہیں آتا، مثلا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو مہنگائی نے کہا ہے کہ آپ بد اخلاق ہو جائیں۔ الفاظ جو ہیں وہ پیسے سے آتے ہیں، اچھے الفاظ کا استعمال، اچھے بول ہیں، میٹھے بول، تو وہ بولنے میں ہمیں کون سا خرچہ آتا ہے؟ مہنگائی تو چند مسائل کی وجوہات ہے نا، اور باقی ہماری شخصیت جو مسکوئی ہوئی ہے اس کا حل کیا ہے؟ اور اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ ہوں گے اچھے اخلاق، عمدہ اخلاقیات۔ تو اخلاقیات کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر، تحمل، بردباری، مہمان نوازی۔ مہمان گھر آ گیا ہے، مہنگائی کا دور ہے تو کیا کھلانا چاہیے؟ اپنا بجٹ دیکھیں، جو سستی چیز ہے وہ پیش کر دو، بات ختم۔ اس کے لیے تکلفات، یہ دیکھا دیکھی کی عادتیں۔ تو پرانے زمانوں میں ہمارے خانقاہی نظام کے اندر تو کوئی آ جاتا تھا مہمان تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو پانی پیش کر دیتے تھے، کھجوریں پیش کر دیتے تھے۔ اب رواج کیا ہے؟ چائے بھی سستی نہیں۔ تو بس یہ باتیں ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور انصاف کا اصول اور اللہ کی نعمتیں انسان کی پہنچ میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں کس کے لیے بنی ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اس کے اوپر قبضہ کیا ہو۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں تو نعمتیں بے شمار ہیں، ان کی آپ قیمتیں دیکھ لیا کریں، جو سستی نعمت ہو اس کو حاصل کر لیا کریں، اور یہ خود بخود ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود زمانے کی جو ہے نا وہ روش، اس نے آپ کو سارا کچھ سکھا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل
कि पानी ज़्यादा पिया करें ताकि डॉक्टरों से परहेज रहे। डॉक्टर भी यही कहते हैं, वॉक किया करें। हज़ारों रुपये फीस लेके क्या कहते हैं? वॉक किया करें। तो हम मुफ्त में कह रहे हैं वॉक किया करें। पानी ज़्यादा पिया करें, डॉक्टर कहते हैं किडनीज जो हैं वो साफ़ होती हैं, गुर्दे साफ़ हो जाते हैं, तो पानी पिया करें। इसने रोका है पानी पीने से? तो बाकी जो है ताज़ा हवा के अंदर बैठने की आदत डालें। कम से कम 2 घंटे रोज़ाना ताज़ा हवा में बैठना, ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के अंदर शामिल है। और या हय्यू या कय्यूम पढ़ते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाह के अस्माए गिरामी जो हैं वो अस्माउल हुस्ना, उनको विर्दे ज़ुबान रखें और अच्छी बात कहें जब भी कहें। आपकी सोच जो है जब अच्छी होगी तो उसके नताइज भी अच्छे होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस्म की मालिश भी किया करें। ये हमारा जो है ना नर्वस सिस्टम, जो हम कहते हैं जी ये साबी खिंचाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जैतून का तेल है, इसको अपने जिस्मों पर लगाया करो, इसको खाया करो, इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, इसकी कसम खाई है। तो हम क्यों नहीं करते नबी पाक के फरमान पे अमल? इसलिए नहीं करते कि यहाँ तो पता नहीं है, या पता है तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम जो है वो पता नहीं हमारा जाता किधर है। मोबाइलों का इस्तेमाल कम करें। इसको देख देख कर हमारे दिमाग, हमारी आंखें, हमारे पट्टे, हमारे बच्चे जो हैं आजकल के, वो 6-6 घंटे बैठे हुए मोबाइल लेकर। उनकी ऐनकें लगी हुई हैं, जो ऐनक लगाने के लिए पैसे हैं। हर चीज़ के ऊपर पैसा भी लगेगा ना, तो हर उस चीज़ से कफ़े साहल से दामन खींचता है। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फरमाए, खुशहालियाँ अता फरमाए। तो सादगी जो है ये सारी आज की गुफ्तगू का निचोड़ है कि सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।